بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ پہلے بھی پروگرام میں عرض کی تھی کہ 27 کے بعد موسٹلی آپ کے جو سیز فائر کے یا جو مذاکرات ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے 27 اکتوبر کے بعد، اور یہ صورتحال آپ کو بھی مزید 45 ڈیز جو ہے اس کا سامنا رہے گا۔ اس کے بعد جو آپ کو دوسرا بڑا پرابلم جو انڈیکیٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ خود ایک دو بدو جنگ میں چلا جائے گا۔ اس وقت تو کوئی آثار نہیں تھے، ہماری باتیں تو اس وقت ہوا کے تیر لگ رہے ہوتے ہیں نا جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ٹیکنیکلی کہ امریکہ پہ ڈائریکٹ جنگ میں جانا، امریکہ کا زوال، یہ ساری چیزیں ہم اس سال پچھلے سال سے ہی بتا رہے ہیں، سال کے بلکہ شروع سے۔ اب اس میں صورتحال یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو شی جن پنگ کی ملاقات تھی، یہ اس کا بیسیکلی ریاکشن انہوں نے دیا ہے، جس کی کیونکہ منہ سے تو اس نے کہنا ہے کہ یہ بڑی کامیاب ملاقات تھی، بڑی اچھی ملاقات تھی، بڑی یہ تھی، لیکن ایکچولی شی جن پنگ کے فوراً بعد اس کا اعلان کرنا جو ہے یہ کسی اور بات کو درشاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آپ کی یہ بتانا کہ جی 5 سال میں چائنا بھی ہمارے برابر پہنچ جائے گا جتنے ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، بیسیکلی یہ اس مائنڈ سیٹ کو بتا رہا تھا جو اس نے ادھر سے چائنا کی جو میٹنگ سے جو ساری باتیں نکلی ہیں بیسیکلی۔ اس کے بعد یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ٹریڈ کی باتیں کرتا، ٹریڈ کی چیزوں کو زیادہ ڈیپلی ڈسکس کرتا۔ اچانک شی جن پنگ کی ملاقات کے بعد ایٹمی ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کا کہنا اور یہ ساری باتیں یہ آپس میں جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، جب میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ ملاقات بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ اچھا، اب ہم جب بار بار آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کوئی بھی کام نہیں آئے گی، تو اس کے پیچھے آپ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ ایک ریزن ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آگے جو ڈپلومیٹک ٹاکس ہیں وہ بڑی محدود اپنی بند گلیوں میں چلی جائیں گی، کیونکہ ایکچولی ہم ورلڈ وار کو دیکھ رہے ہیں جو سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہوگی وہ فضول بات ہے، ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے، اور یہ صرف اس کی صف بندیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی کہیں کوئی کہیں، آپس میں جو ساری کھچڑی پک رہی ہے یہ صرف اور صرف ورلڈ وار کی تیاریوں کی ہے۔ اب آ جائیں کہ جو دنیا کی تباہی دیکھیں، دنیا کی ہمیں تو اپنی پروفیسیز جو ہیں اسلام کی اسی پہ ہی جانا ہے، اور وہ جس طرح کی تباہیوں کا ذکر اس میں ملتا ہے ہم تو اسی کے باؤنڈ ہیں، اور ان تباہیوں میں دنیا کا ایک حصہ جنگ میں، ایک حصہ بیماری میں یہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ جنگیں بن گئی ہیں، مولک ہتھیار بھی موجود ہیں، اور 2-2.5 ارب کو مارنے کی ان کی کیپیسٹی بھی، اس سے بھی زیادہ کی کیپیسٹی یہ رکھتے ہیں اس وقت جو زمین پہ ہتھیار بنے ہوئے ہیں۔ اور اب آ جائیں کہ جو فوڈ سیفٹی پروگرام کے تحت یا فوڈ سیکیورٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ انسان کی بنیاد ہے۔ آپ کا مذہب اسلام میں حیران ہوں کہ حالانکہ مولوی کو وظیفہ نہیں دینا چاہیے تھا، مولوی کو جو یہ روحانیت کے سلسلے ہیں یا بابے ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، یا جتنے بھی ہیں، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اگر تم صحیح معنوں میں معرفت الہی چاہتے ہو تو جاؤ مٹی میں ہاتھ مارو، جاؤ زمین سے جڑ جاؤ، جاؤ مال سے جڑ جاؤ، یہ انبیاء کا پیشہ ہے، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈائریکٹ کفالت کا جو انتظام فرمایا، اور اسی میں گھس جاؤ۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ تم آزاد ہوگے معاشی طور پہ، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی جو روحانی اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیوائن کنیکٹیوٹی ملتی ہے، اور اسلام میں یہ مسلمان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ واجب ترین عمل کے قریب ہے کہ اس کو اپنے کسب کی اس ذریعے سے اس لائف سٹائل کو، اس بزنس کو لازماً اڈاپٹ کرنا ہے۔ جس آئیڈیالوجی کو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بابا گرو نانک صاحب نے ان کو اٹھایا اور سکھوں کو ایک یہ اپنی ترویج اسلام کی لی ہوئی ایک پارٹ کو، تو آپ نے دیکھا سکھ بڑا کھیتی اور زمین ماں اور یہ جو تھیوریز ہیں اس خطے کی وہ اسی ارتھ سے نکلی ہیں بیسیکلی۔ اور یہ جتنے بھی جاٹ برادری ہیں، جتنی بھی جاٹ فیملیز ہیں، وہ جو سکھ بیک گراؤنڈ سے ہیں، ان کے اندر یہ بات زمین سے جڑنا، فصل وائی، یہ اسی لیے زیادہ آئی، حالانکہ یہ بیسیکلی اسلامی حکم ہے۔ اور اسلام کا اگر کوئی پہلا کوئی جیسے کہتے ہیں پروفیشن ہے تو وہ یہ ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ ساری دنیا گھوم پھر کے اتنی آئی ٹی ٹائکونز، اتنے بڑے دنیا کے وہ جیسے کہتے ہیں چکر لگا کے یہ لوگ گھوم پھر کے اسی میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انہوں نے بہکایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو یہ زمینوں سے نکال کے شہروں کی طرف لے آئے اور آپ کو سلیوری میں ڈال دیا، ایسی کمائی جاؤ، کھائی جاؤ، لگائی جاؤ، بس آپ کو ایک نیا سکل دیا، پھر آپ سے اس کا لیبر لی،
پھر اسی کو ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کو شہروں سے، پھر ضلعوں سے، پھر اسی طرح بگ سٹیز سے، پھر کیپٹل سے، پھر گلوبل ولیج بن گیا جی. آج آپ لوگ پوری دنیا میں ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں بیٹھے، یعنی کہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنا وقت جو الہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے مالک حقیقی کو دینا تھا، جو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کا وقت. فائزہ فرق فنصب وائلا ربی کا فرق. بس جب بھی فارغ ہو جاؤ میری طرف رغبت اختیار کرو، ادھر لگ جاؤ. لیکن ہمارے تو ہم ویلے ہوتے ہی نہیں ہے، تو ہم نے لگنا کیا ہے؟ تو ہمارا تو وہ وقت ہی سب سے بڑی چیز تھی، اور وقت ہی تو نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو پتا ہے آپ کون ہے؟ اگر آپ کی زندگی سے سچی ابھی میں وقت نکال دوں تو آپ کون ہے؟ آپ اس وقت کے شاہ ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہ ہوں. آپ کی زندگی سے میں وقت اٹھا کے سائڈ پہ کر دوں، سر جی آپ اگلے دن قبر میں ہے، کہانی ختم، ڈیڈ. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس ٹائم جو اصل ویلتھ تھا وہ ٹائم تھا. اور ٹائم ویسٹ کرنے ہی کے بارے میں بہت زیادہ حکم ہے، بہت زیادہ احکامات ہیں. میری گزارش کئی دفعہ میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں. یہ انوا اس ٹائم سکرولنگ کر رہے ہیں، اب اس پہ کوئی مولوی تو بتائے گا نہیں کہ شرن جائز ہی نہیں ہے، آپ اتنا وقت برباد نہیں کر سکتے. آپ کو بس اتنی سی اجازت ہے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے مخصوص معلوماتی چینلز کا بالکل جیسے کہتے ہیں نا بہت ضرورت کے وقت استعمال. بس یہ ہر ٹائم کی براؤزنگ، ہر ٹائم کی سرفنگ، یہ کوئی اتنا گھنٹوں موبائل کے ریلز دیکھنا یا یہ سارا سوشل میڈیا پہ اتنا ٹائم ضائع کرنا، یہ الاؤڈ نہیں ہے. آپ ایک مخصوص معلومات کی خاطر یوٹیوب پہ اس پہ آئیں، مخصوص اپنا وقت لگائیں، اور اس کو بھی غنیمت جانے کہ یہ کوئی بہت بڑا آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ اصل وقت سے نکال کے اس کو راہو کو وقت دیا، سمجھے، یوں سمجھ لیں. تو بہرحال یہ جو دنیا جس سائڈ پہ جا رہی ہے، جو اس نے 1400 ایکڑ کی فارمنگ ہے، یہ سر جی پرانا کانسیپٹ ہے. آپ کے جب پرانے انگریز دور میں کوئی فوجی ریٹائر ہوتے تھے تو ان کو زمینیں دی جاتی تھی کہ جب وہ کبھی اپنی زندگی تک اس سے اپنی زندگی کا گزارا کریں گے اور اپنی فارمنگ کر کے، اور ان کو ٹرینڈ بھی ایون کیا جاتا تھا تھوڑا سا کہ بھئی ان کو کچھ آنا چاہیے، اور ان کو پھر وہ پینشنیں وینشنیں نہیں دینی پڑتی تھی نا، پینشنیں نہیں دیتے تھے. اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا تھا تو پھر کسی اگلے کو وہ ٹرانسفر ہو جاتی تھی، اولاد میں نہیں جاتی تھی. لیکن بہرحال پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے. ایون امریکہ میں بھی کچھ ٹرائبس کو انہوں نے اسی کانسیپٹ سے آباد کیا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس پہ ہم بھی پہلے آپ سے بات کر چکے کئی دفعہ. ایکو ماڈل سٹی کے ایک ایسا خود کار سسٹم جس کے اندر اپنی ضرورت کی چیزوں کا اس کے اندر انتظام موجود ہو، اس کے اندر آپ کی کسی بھی بنیادی ضرورت کا انتظام موجود ہو. اور ایک بڑی پریڈکشن لے لیں، اگلے 2.5 سالوں میں دنیا مجبور ہو جائے گی، رزلٹ کوئی بھی ہو، جنگ ہو، رزلٹ آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو جو یہ آ رہی ہیں، اگلے 2.5 سالوں میں دنیا مجبور ہو جائے گی کمیونٹیز بنا بنا کے جینے پہ. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی، چھوٹے چھوٹے گروپ، کلبز، یہ بن کے ہی گزارا ہوگا. اور اسی ہی کی جیسے کہتے ہیں نا کہ آگے آپ لوگوں کو ضرورت محسوس ہوگی. اور میں تو پہلی عرض کر چکا ہوں، آپ امریکہ میں، آپ یورپ میں، آپ دنیا کے آسٹریلیا جہاں بھی ہیں، خدا رہا 20 لوگ اپنا ایک ایک گروپ بنا کے کارپوریٹ فارمنگ، کارپوریٹ کلچر، اس میں ایگری میں، اور اس میں اپنے بھی آپ لوگ دیکھیں. وہ 1400 ایکڑ اکیلا آدمی، امیر آدمی تھا، وہ ہینڈل کر رہا ہے. آپ 20 لوگ مل رہے ہیں، 40 مل رہے ہیں، آپ بھی وہی کریں. تو وہ یہ جتنے بھی ٹائکونز ہیں جو اپنے فارمنگ اور اس طرف جا رہے ہیں، ایون آپ کو پتا بل گیٹس بھی سیڈ پہ کام کر رہا ہے، سیڈ بینکس بنائے ہوئے ہیں، سب کے سب ہمیں بس زمینوں سے نکال کے سلیبری میں ڈال کے خود زمینوں میں ہی گھس گئے ہیں خود ادھر ہی گھس گئے ہیں. اور آنے والا وقت بھی مشکل ہے. جس کے پاس فوڈ اس کی اپنی ہوگی وہی راجا ہوگا، جس کی اپنی فوڈ ہوگی، فوڈ کا انتظام جس کا اپنا ہوگا وہی راجا ہوگا زمین کا. تو اس لیے یہ اگلے آنے والے وقت کی حکومت کے لیے بل گیٹس کے پاس بیج ہے. آپ لوگوں کے جنگوں کی وجہ سے فصلیں ختم ہوئی، مان لو کہ آپ نے ایٹم چلا دیے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کے 5 سال جو اس کے بادل رہنے ہیں، جو 2-4 سال قحط کے آنے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے مر جانا ہے، یا آپ لوگوں کے بیج نہیں ملیں گے یا کچھ بھی. تو جہاں اس نے بینک بنا کے اپنے بیج چیز رکھے ہوئے ہیں، بیج پیسہ ہوگا. پھر وہ کہے گا کہ ہاں بھئی یہ میری شرائط ہے، میں تمہیں بیج دیتا ہوں، آپ اپنی فصلیں اگاؤ، لیکن رول میرا چلے گا. پھر آپ اللہ کی حاکمیت سے پھر نکل جائیں گے، پھر بل گیٹس کے قدموں میں ہوں گے، پھر جیسے کوئی اور حاکم بن جائے گا آپ کا. تو مسلمان کو پتہ نہیں کس نے یہ پڑھا دیا کہ اس کو اس زمین پہ صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت ہی کو ماننا ہے.
اس کے علاوہ وہ اگر کسی اور کی حاکمیت میں جو وقت گزارتا ہے وہ بیسیکلی غیر اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، وہ شرک میں گزارتا ہے، وہ جس کو مرضی جو مرضی نام دے لو. لیکن اس کو کام کرنا ہے، اپنے آپ کو آزاد کر کے اس کے ہر لمحے کو اللہ کو دینا ہے. اب اس وقت جو آپ لوگ جس پورا ملک آپ کا جس وجہ سے شکار ہے، چند لوگ بیٹھے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پسند آ رہا ہے، کچھ نہیں پسند آ رہا. لیکن آپ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی میں ان کی قوت عمل، ہماری قوت عمل ختم ہو چکی ہے. ہمسائے کو نہیں پتا. اپنے خاندانوں میں دیکھیں، کیا یہ لوگ ہیں جدھر ان کی شکلیں دیکھیں، اپنے خاندانی ریلیشن شپ دیکھیں، خاندانوں کے میل ملاپ دیکھیں اس وقت، اس میں کتنی صلہ رحمی ہے، اس میں کیا پرانی اقدار رہ گئی ہیں. تو اگر وہ سب نہیں ہے تو پھر یہ منہ ہے جو انقلاب لائیں گے. یہ قوم بنے گی جو مطلب کھلے کھائیں گے بہترین قسم کے. ایک دفعہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ سارا ٹریجڈی ہی ان کو بیسیکلی اپنے سیدھے رستے پہ لائے گی. جیسے بکریاں جب پلٹی ہے تو پھر وہ سیدھی ہوتی ہیں، سیدھی ایک راستہ اختیار کرتی ہیں. یہی ہونا ہے، اسی کی تیاری کریں. اور یہ اب زیادہ مہلت نہیں ہے، یہ اب 2-2.5 سالوں میں ہی آپ کے جیسے کہ کڑاکے نکل جائیں گے جہاں صورتحال جا رہی ہے. اور اس میں ایک میں صرف عرض کر دوں کہ صرف آپ لوگ اپنی گروپنگ پہ، لائک مائنڈڈ لوگ بنانے پہ، ایک دوسرے کے قریب ہونے پہ. ہیومن ہینڈ شیک از اے پاور. ہیومن ہینڈ شیک از اے پاور. اتحاد ایک پاور ہے. اتحاد جب بھی بن جاتا ہے، 2 لوگوں کا ہو، 5 کا ہو، 10 کا ہو، وہ ایک بذات خود جیسے کہتے ہیں نا طاقت اختیار کرتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ خود بھی چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے اپنی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنائیں، اس میں اپنے مل کے فارمنگ، مل کے یہ سارے انتظامات فرمائیں. اسی طریقے سے جی اسامہ صاحب، میں صرف یہ ساتھ کیا جو کنکلوڈنگ ریمارکس دینے ہیں نیوزی لینڈ کے حوالے سے. ہم نے بھی ایک دفعہ آپ کی ویڈیو آپ نے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا جو ہے وہ محفوظ ملک ہے، امریکہ نے ایک جزیرے وہاں پہ جگہ خریدنی ہوئی ہے. نیوزی لینڈ کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے ٹائکون ہیں اور سائنسدان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ شفٹ ہو جائیں گے. نیوزی لینڈ کیا محفوظ علاقہ سمجھا جا رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس ٹائم میرا خیال ہے جتنے بھی جزیرہ نما ممالک ہوں گے نا، جن میں ابھی تک بہت زیادہ آبادی نہیں ہے اور وہ ڈیولپڈ بھی ہیں اور اس کو بڑا ڈیزائنڈ کیا گیا ہے، بڑا ویل مینیجڈ ہے، ویل کنٹرولڈ ہے، تو وہ ایک نیوزی لینڈ ہی ایسا جزیرہ ہے جو چھوٹا بھی ہے، آبادی بھی کم ہے، ویل مینیجڈ بھی ہے، اور اس کا جو کوئی نظام بھی کیونکہ بہتر ہے اور ان کو بھی سوٹ کرتا ہے. بیسیکلی ان کے ہم رنگ ہیں، ہم زبان ہیں، ہم مذہب ہیں، اس بنیاد پہ. ورنہ ہو سکتا ہے وہ ملیشیا کا کہتے ٹیکنیکلی، لیکن وہ پھر ایک بہت بڑا خطہ ہے، جیسے خطے سے جڑا ہوا خطہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں مستقبل میں جو سب سے بڑا کرائسس ہوتا ہے، جیسے مثال دیتا ہوں، ابھی چلیں سوڈان میں ابھی جو سلاٹرنگ ہوئی اور اتنا بڑا سلاٹر ہوا، دنیا دیکھ رہی ہے بس، اور آنکھوں سے کبھی وہاں سلاٹرنگ کی نیوز ہے. اب وہاں سے لوگ جو 1 کروڑ لوگ کہتے ہیں جی، 10 ملین پلس لوگ ریلوکیٹ ہوئے، تو وہ سوڈان کے کیپیٹل سے کہیں گئے ہوں گے نا؟ کہاں گئے ہوں گے آپ بتائیں؟ آپ لوگ کیا ایک کیپیٹل سے دوسرے کیپیٹل میں کسی دوسرے بڑے شہر میں چلے گئے ہوں گے، یا آپ لوگ جنگل میں گئے ہوں گے؟ آپ لوگوں کو جب اس طرح کی حالات آ جاتے ہیں تو آپ پھر ویرانے ڈھونڈتے ہیں، آبادیاں نہیں، کیونکہ آبادیوں پہ تو انہوں نے قبضہ کرنا، جنگ جاری ہے لوگوں کی. جیسے اب یہ سلاٹرنگ ہو گئی تو وہاں سے نکل کے محفوظ مقام کون سا ہوتا ہے؟ کوئی سائڈ ایریا، کوئی گاؤں، کوئی ایسا قصبہ جہاں بس اپنا گزارا کر کے کیونکہ آپ کو امن چاہیے ہوتا ہے بیسیکلی. اچھا، اس وقت آپ کو یہ قصب وصب اور بلڈنگیں شلڈنگیں پراپرٹیاں یہ سب کچھ یاد نہیں ہوتا. اس وقت صرف ایک ہی بات یاد ہوتی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. تو اس وقت آپ موو کرتے ہیں. اب یہ جو پلان ہے نیوزی لینڈ کا جو بیسک ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ نیوزی لینڈ، ان کی زبان، ان کا کلچر، اس کے بعد پورا پانی کے اندر، ارد گرد کوئی قریب بڑی آبادی نہیں، اور ایک مینیجڈ آبادی، ایک مینیجڈ کنٹری، یہ اس کے خواص ہیں بیسیکلی. اور وہ جس سائڈ پہ ہے اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ سارے ممالک کی کسی نہ کسی گروپ کا حصہ ہیں. اس ٹائم وار اگر ہوتی ہے تو ایون آسٹریلیا بھی، ہم کہتے تو ہیں لیکن آسٹریلیا میں بھی 2 پرابلمز آئیں گے، ریسیزم بھی آئے گا، اور آسٹریلیا کسی نہ کسی جنگ کا پارٹ بھی ہے آن دا بہاف آف امریکہ. لیکن نیوزی لینڈ کا نام آپ نہیں سنتے کہیں بھی. پوری دنیا کے اس نیکسس میں جاپان بھی سنتے ہیں، ایون آپ تو تھائی لینڈ اور یہ سارے بھی سنتے ہیں.
ملیشیا بھی اب کسی نہ کسی طرح سیاست میں گھس رہا ہے، انڈونیشیا بھی کہیں نہ کہیں گھس آیا، آسٹریلیا جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ان کی بھی ڈرلز اور ایکسرسائز چلی، کبھی نیوزی لینڈ کی بھی سنی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی سیفٹی یا سیکیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ نہ ہو. اسلحہ نہ ہونا زیرو رسک ہے، اسلحہ ہے تو اس میں رسک کی ریشو بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود بھی مار سکتے ہیں، ایک چیز ہے مہلک، اور اس کا استعمال کے دوران آپ کے ذہن میں خیال آئے گا لیٹس فائٹ. تو جب لیٹس فائٹ آئے گا تو اس میں بھی آپ ہو سکتا ہے کہ پھر مارے جائیں. تو نیوزی لینڈ نہ 3 میں نہ 13 میں نہ کسی فائٹ میں نہ کسی بیٹل میں، ایک پرامن اور آئسولیٹڈ کمیونٹی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے فیوریبل ہے. اور کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا میں آگے ریسیزم اور یہ چیزیں بہت بڑھ جائیں گی، اور جو سب سے بڑا جو طوفان یا خطرہ جو آ رہا ہے وہ ریسیزم ہے، مذہبی فساد کا ہونا طے ہے. اور یہ اس ٹائم آپ کی میرا خیال ہے کہ کچھ دن ہی ہے، اس میں کچھ زیادہ ٹائم اب نہیں لگے گا. اور یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ جو ہے ان کو فیوریبل لگ رہا ہے.